کہ فواد صاحب یہ بتائیں کہ اعظم سواتی صاحب کو یہ پیکا آرڈیننس یا ایکٹ کی ایک دفعہ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ کا ہمارے ساتھ یعنی میڈیا کے ساتھ ایک تھوڑا سا ایشو یہ پیکا آرڈیننس تھا، اس کے ترمیمی آرڈیننس بھی تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اعظم سواتی کے ساتھ ایف آئی اے نے کیا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مس یوز آف لا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ قانون نہیں ہونا چاہیے. فیک نیوز کے خلاف قانون ہونا پاکستان میں بہت ضروری ہے. اگر مجھے جب بھی موقع ملا میں انشاءاللہ تعالی یہ میڈیا کے متعلق جو لاز جو میں نے پرپوز کیے تھے وہ میں ضرور دوبارہ لے کے آؤں گا، کیونکہ پاکستان کیا میڈیا میں اس وقت فیک نیوز، پاکستان میں لوگوں کی عزتیں اچھالنا کوئی پرابلم ہی نہیں رہ گیا، اور اس کے اوپر کارروائی ہونا، چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. لیکن مس یوز تو 302 بھی ہوتا ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لوگ روز جو ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سیف گارڈز ڈالنے امپورٹنٹ ہیں. اسی لیے جو لا میں پرپوز کر رہا تھا اس میں کرمنل نہیں تھا، اور کرائم اس کی کوئی کرمنل لائبلٹی میں نے رکھی نہیں تھی، صرف سول لائبلٹی رکھی تھی. ہیوی جرمانے جو تھے وہ رکھے ہیں. اور اب بھی میری نظر میں یہ جو ڈسپیوٹس ہیں یہ سول نیچر کے ہیں، ان میں لوگوں کو جو ہے وہ کرمنل سائڈ کے اوپر ٹرائی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن سول سائڈ کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے قوانین بڑے کمزور ہیں. اس لیے پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو لندن میں تو یہ ملین پاؤنڈ بھی دے دیتے ہیں، پاکستان میں ان کے اوپر کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اس معاملے میں جو ایف آئی اے کا موقع ہے وہ یہ ہے کہ جناب اعظم سواتی صاحب نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے فوج اور عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، اور جو عام طور پر سوال آپ کے مخالفین کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جب عدالتیں فیصلہ آپ کے حق میں کریں تو وہ اچھی عدالتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی فیصلہ شہباز شریف صاحب کے حق میں آئے یا حمزہ شہباز کے، مریم کے، تو آپ اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. This is what we call a democratic society, جہاں پر آپ کو تنقید کا حق ہوتا ہے فیصلوں سے. آپ کو چاہے وہ ایگزیکٹو کی ڈیسیژن ہو، چاہے وہ جوڈیشری کے ڈیسیژن ہو، ان کے اوپر کرٹیسزم کا حق جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی جمہوریت کی. لہٰذا اگر آپ ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں یہ جو امریکہ میں کیس چل رہا ہے رو ورسز ویڈ، جس میں ابارشن رائٹس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر امریکہ پورے میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، کوئی ان کو کسی نے کنٹیمپٹ نوٹس دے کے نہیں بڑھا دیا کہ آپ کو ہمارا فیصلہ پسند نہیں آیا تو آپ پروٹیسٹ میں کیوں چلے گئے ہیں. جو تنقید ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کا حصہ ہے، اور میرے خیال میں جو اب جس اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہمیں آپ ٹویٹر کے اوپر چیزوں کے اوپر روز آپ کچھ بھی لکھ دیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ آئی وڈ سے ایکسٹریم کامنٹس کرتے ہیں، جس کے اوپر آپ کو شاید غصہ بھی آتا ہوگا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لوں اور اس کے بعد ان کے کپڑے اتار دوں. 75 سال کے بزرگ سینیٹر کو اٹھا کے تشدد کا نشانہ بنانے کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تو مشکل ہے کسی طریقے سے. فواد صاحب، کل عمران خان صاحب نے یہاں لاہور میں ہی بات کرتے ہوئے کہا کہ 3.5 سال مجھے حکومت ملی، میرے پاس اختیارات نہیں تھے، پاور نہیں تھی، پاور کسی اور کے پاس تھی اور جو تھا ذمہ دار میں تھا. لیکن 3.5 سال میں تو ہم یہی سنتے رہے کہ آپ بہت ہی پاورفل وزیر اعظم ہیں، بہت پاورفل گورنمنٹ ہے، تمام ادارے سیم پیج پر ہیں. تو یہ اقتدار سے نکلنے کے بعد بے اختیاری کا رونا کوئی مناسب ہے؟ اس دور میں تو خان صاحب نے نہیں کہا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. نہیں، میرا خیال ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو. عمران خان کچھ معاملات میں تو بہت پاورفل تھے. مثال کے طور کے اوپر ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں امریکہ سے آپ ہمارا دیکھ لیں، یا جس طریقے سے برابری پہلی بار اگر پاکستان کی آئی تو وہ عمران خان کے دور میں عمران خان کی وجہ سے آئی. افغانستان کے اوپر جو ہم نے اپنی اتنی پرانی 20 سال کی پالیسی جو ایک وار پالیسی تھی اس کو اگر ہم نے ختم کیا اور افغانستان کے ساتھ قریبی تعلقات، امن پر مبنی تعلقات رکھنے کی بات کی تو وہ عمران خان کی وجہ سے
سو کچھ معاملات میں عمران خان بڑے پاورفل تھے، لیکن کچھ معاملات میں فار ایگزامپل اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں بھی فار ایگزامپل دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی بڑی غلطی ہے. میں نے خان صاحب سے پہلے سال میں یہ بات بار بار یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کسی نے نہیں ماننا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر یہ ہمارے ماتحت ہے یا نہیں ہے، لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ نہیں یہ تو عمران خان کے ماتحت ہے، پی ٹی آئی اس کو چلا رہی ہے. تو ہم اس کے بجائے ہم یہ جو بڑے کرپشن کیسز ہیں یہ ہم ایف آئی اے سے ہم اس کو کروائیں، تاکہ اس کی ناکامی بھی جو ہے وہ ہمارے ذمہ آنی ہے اور کامیابی بھی ہمارے ذمہ آنی ہے. تو کچھ حصوں میں ہم کامیاب ہوئے بھی، جیسے نواز شریف کی کنوکشن. اچھا فواد صاحب، جی فواد صاحب، لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب جو احتساب ہے، آپ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. جی فیصل صاحب آپ پوچھیں. ناکامی کا اعتراف بھی آپ نے کیا ہے. جی میں فواد صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں ارشاد صاحب کہ اب یہ فواد صاحب اپنی احتساب میں ناکامی اور غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ ادارے آپ کے دور میں ثبوت بھی کسی حد تک فراہم کر دیتے تھے، اب چالان پیش کرتے ہیں تو ثبوت نہیں ہے، ثبوت کہیں مل جائیں تو چالان میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے. اداروں کو مضبوط کرنا آپ نے عوام سے مینڈیٹ اس کے نام پہ بھی لیا تھا، اس میں رکاوٹ کون بنا؟ کیا وجہ کہ ادارے مضبوط نہ کر پائے آپ؟ نہیں، یہ تو درست نہیں ہے. یہ تو جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اس میں تو آپ دیکھیے کہ جو اگر آپ میری ٹویٹس کو، بیانات کو، پریس کانفرنسز کو فالو کر رہے ہوتے، تو میں نے تو جب یہ شہباز شریف کا بھی اوتھ نہیں ہوا تھا، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. انہوں نے تمام لوگوں کو، انویسٹیگیشن کی جو ایجنسیز تھیں ان کو انہوں نے سب کو توڑ مروڑ دیا، اور ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ ہو گئی، باقیوں کو بلوچستان میں پوسٹ کر دیا گیا، کسی کو جی بی میں پوسٹ کر دیا گیا. پروسیکیوٹر جو ہیں ان کا انٹرویو اویلیبل ہے اے آر وائی کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ان کو پہلی کال آئی کہ آپ نے کل پیش نہیں ہونا. ذوالقرنین جو لاہور کے ایک بڑے وکیل ہیں، اس کے بعد اپنا جو انہوں نے وہاں پہ پروسیکیوٹر پیش کیا، جس طرح سے وٹنسز نے وڈرا کیا، ایک پوری ویب بچھائی گئی ان کو نکالنے کے لیے. ادروائز دیکھیں یہ کیس تو جعلی کیس تو بنتے ہیں نا، کہ کسی کو پکڑ لیا آپ نے، اس کو بیان، جیسے شہباز گل کو کہا کہ نہیں آپ بیان دیں. یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو تھپڑ مارتے ہیں کہ نہیں آپ کہیں کہ یہ عمران خان نے آپ کو یہ بیان کا کہا تھا، فواد نے آپ کو بیان کا کہا تھا، اسد نے کہا تھا، فلانے نے کہا تھا. اس کیس میں تو کوئی اورل ایویڈنس انوالو بھی نہیں ہے. سارے کی ساری جو ہیں وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں ایک ایک ٹرانزیکشن ہے کہ کیسے پیسے ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجے گئے، اور ان لوگوں سے پھر ٹیٹیاں لگ کے آئیں جنہوں نے زندگی میں کبھی سفر ہی نہیں کیا، جن کے مالی وسائل محدود ترین ہیں. پاپڑ کو بیچ رہا ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کلرک ہے، اور یہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد وٹنسز جو ہیں وہ ان کی بار بار کرتے ہوئے جو ہے ان کی موات ہوتی گئی. یہ تو بڑا ایک مسٹیریس کیس ہے، جس کو سسیلین مافیا جس طرح سے کیسز اپنے ڈیل کرتا ہے، ان کیس کو تو انہوں نے اس طرح سے ڈیل کیا. اس سے پہلے مریم نواز کا کیس آپ دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس طریقے سے ڈیل ہوا، یہ تو ایک حکومتی اس میں جو ہے اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کو تو آپ کسی سے کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. اچھا فواد صاحب، لانگ مارچ میں تاخیر ہو رہی ہے اور 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ شاید معاملہ 16 اکتوبر تک نہ جائے، پہلے ہی معاملات طے ہو جائیں یا فیصلے ہو جائیں. تو لانگ مارچ میں تاخیر کی وجہ بھی کوئی درپردہ مذاکرات ہیں، اور ضمنی انتخابات ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلان یا تو تاخیر کا شکار ہے یا آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے. یہ تاخیر کی وجہ سے آپ کا کارکن مایوس نہیں ہو رہا آپ سے؟ نہیں، کارکن مایوس ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ نکلا جائے، لانگ مارچ کیا جائے، اور کچھ وجوہات کی بنا کے اوپر یہ لانگ مارچ جو ہے یہ بار بار اس کو جو ہے وہ ڈیلے میں جو ہے وہ اس کو ڈالا گیا ہے، ڈیلے ہوا ہے. لیکن مجھے امید یہی ہے کہ اس کو ہم آگے جو ہے وہ لے جائیں گے. اور یہ دیکھیے کوشش تو ہماری یہ ہے کہ فساد کے بغیر ہم انتخاب پر پہنچ سکیں. اور ہمارا اصل مدعا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور فساد نہ ہو. لیکن جب آپ لاکھوں لوگ نکالتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا اس کے اوپر. آپ کیسے اس کو جو ہے وہ نکالیں گے، کیسے آپ اس کو جو ہے وہ کریں گے. لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے اور اس کو دیکھتے ہیں. ہماری کوشش بہرحال یہی ہے کہ ہمیں ایک ایکسٹریم پہ نہ جانا پڑے.